السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 152 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صَدَقَكُمُ اللہ سچا کر دکھایا اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ اذ تحسونہم جب تم قتل کر رہے تھے ان کو بِإِذْنِهِ اس کے اذن سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم نے بزدلی دکھائی وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا فی الامر کام میں وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے من بعد ما اراکم اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں دکھا دیا ما تحبون جسے تم محبت کرتے تھے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ تم میں سے کوئی دنیا کا طالب تھا اور کوئی آخرت کا ثم پھر صرفکم پھیر دیا تم کو عنہم ان سے لیبتلیکم تاکہ تمہاری ابتلا کرے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور ان قریب اس نے تمہیں معاف کر دیا واللہ اور اللہ ذو فضل علی المؤمنین مؤمنوں پر بہت ہی بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے کافروں کو قتل کر رہے تھے حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے میں اختلاف کیا اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد تم نے نافرمانی کی تو تم میں سے بعض کا ارادہ دنیا کا تھا اور بعض آخرت کا طالب تھے پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مؤمن ایمان والوں پر بڑا ہی زیادہ صاحب فضل کا مالک ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور وہ شکست کھانے کے بعد مدینہ لوٹ آئے جبکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 شہید ہو چکے تھے اور بہت سے مسلمان زخمی تھے، زخموں سے چور چور حالت میں مسلمانوں کو سائیکولوجیکلی ٹراما کی کیفیت تھی بیکاز دے couldn't find کہ شکست کیوں ہوئی۔ اللہ نے تو ہم سے وعدہ مدد کا کیا تھا، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دیا جب تم ابتدا میں اللہ کے اذن سے ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، کیونکہ جنگ جب شروع ہوئی تھی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، کافر بھاگ گئے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور حتیٰ کہ کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ مسلمان ان کا مال غنیمت لوٹنے لگے تھے۔ لیکن اس صورت میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حکمت عملی کے طور پر احد پہاڑ کی پشت پر 50 تیر اندازوں کا جو ایک دستہ معین کیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ شکست ہو یا فتح تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن جب ان تیر اندازوں نے مسلمانوں کو دیکھا، عام مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹتے ہوئے، تو انہوں نے کہا ہم بھی جا کر مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر بن مطعم نے ان کو منع کیا اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں یہیں قائم رہنے کا حکم دیا، لیکن 2-4 کے سوا کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ جب یہ مورچہ خالی ہو گیا تو یک بارگی میں خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر مشرکوں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو جو کہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے اچانک ان کے سروں پر افتاد وہ پڑی
کہ ان کے سروں پر تلواریں برسنے لگیں، گھبرا اٹھے، اپنے مورچوں کو چھوڑ دیا، افراتفری، انارکی اینڈ کیوس کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور یوں اللہ کی دی ہوئی فتح، مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ دو کی ورڈز ہیں، ان کے آپس کے اختلاف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے شکست میں بدل گئی۔ ان آیات میں اللہ نے ان واقعات کا نقشہ یہ کھینچا ہے، حتیٰ کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، رسول کا حکم ماننے سے اختلاف کیا اور اپنی پسندیدہ چیزوں کے دیکھنے کے بعد تم نے اللہ کے رسول کے حکم عدولی کی، تو جو تم میں سے دنیا کا ارادہ کر رہا تھا، یعنی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر مال کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور کچھ لوگوں کا ارادہ آخرت تھا کہ اپنی ڈیوٹی پر قائم رہیں، کفار، اور وہی کفار سے مدافعت کرتے ہوئے وہ مسلمان شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ اس آیت کریمہ میں کچھ ورڈز کے پہلے میننگ سے دیکھ لیجئے، جس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 مسلمانوں کے کردار میں 3 برائیوں کا ذکر کیا، حتی اذا فشلتم، فاشلہ یفشلو، کمزور اور بزدل ہو جانا، to become a coward۔ اس کے علاوہ الفشلو، اس ہودج کے کرٹن کو کہتے ہیں جس کے پیچھے عورتیں بیٹھتی تھیں، اس کشن کو کہتے تھے جس پہ عورت ایک ہودج میں بیٹھتی تھی۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ to become fretful and weak like a weak woman۔ اور فشل کا مطلب، فشل has the connotation of cowardice along with weakness۔ جی، cowardice and weakness، بزدلی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کمزوری، کمزور اور بزدل ہو گئے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا بنی؟ ان کے اندر کی یہ کمزوری یا بزدلی کیوں آئی؟ کیونکہ انہوں نے نزاع کیا تھا، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا تھا۔ اور نزاع کا لفظی مطلب ڈکشنری میں ہوتا ہے، اس کی جو ریئل میننگ ہے پرک یا پنچ یا پش انٹو، کسی چیز کے اندر چبونے اور گھونپنے اور تان و تشنی کے آتے ہیں۔ چنانچہ اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ to create it means to enter into something in order to spoil it or sabotage، جو اس کے کسی بھی معاملے میں جو ہم آہنگی نہیں رہتی، اتفاق کے اتحاد نہیں رہتا، کیوس ہو جاتا ہے، ڈس ہارمنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈس ہارمنی اور یہ کیوس یہ مسلمانوں کے درمیان کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ المنزغہ، المنزغہ یعنی ایک لوہے کی اس سلاخ کو کہتے ہیں جس سے روٹیاں پکانے والا روٹیوں میں چھید کرتا ہے اور پھر اس روٹی کو اٹکا کر اس کے تندور سے باہر کھینچ لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ مال کی محبت، وہ ایک ایسا لوہے کی سلاخ جیسا ایک کام کیا جس نے اس جنگ کے اس جگہ پر جہاں پر کہ تمام مسلمان ایک روٹی کی طرح چپکے ہوئے تھے تندور میں، ان میں سے ان کو کھینچ کر باہر نکال لیا، اٹکا کر باہر نکال لیا، جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ اس کے بعد جو تیسرا لفظ یہاں پر ہم نے جس کا میننگ دیکھنا ہے وہ ہے عصوا، یعنی کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی۔ نافرمانی کے لیے یہ ورڈ عین، صاد اور یا اس کا روٹ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی اور معصیت کے لیے یہ ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے العصیان، عصا یعصی عصیانا و معصیتا، یہی ان سے یہ ورڈز نکلے ہیں۔ وعصا آدم ربہ ریبیلیس، ڈس اوبیڈینٹ، آدم نے اپنے رب کی، اپنے سسٹینر کے حکم کے خلاف گیا۔ العاصی اس کیمل کٹ کو کہتے ہیں that doesn't follow its mother and goes here and there، تو جو اپنے کمانڈر کے حکم کی عدولی کرے گا وہ ریبیلیس، وہ ایک طرح سے سرکشی کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصاؤ
نافرمانی کرنا اور پیچھے پیچھے نہ چلنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو تم لوگوں نے دل میں بڑی خواہش لے کر جنگ میں گئے تھے کہ ہم جیتیں گے، وہ تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں ملا، تم سے وہ چھنا کب گیا؟ جب تم نے اپنے کردار کے اندر یہ غلط عادتیں پیدا کی۔ لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو تم سے پھیر دیا، کیونکہ کچھ وہاں پر لوگ اب ایک پیج پہ تو نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا ہے؟ ہر بندے کا اب 2 لوگ ہیں اور ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ گول ہو گیا ہے۔ پہلے سب کا گول سیم تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے بعد اس کے دین کی سربلندی، لیکن جب گول چینج ہو گئے، کیوس کی کیفیت ہو گئی، ریبیلیس ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو تم سے پھیر دیا، اس کے ریزلٹس کو پھیر دیا۔ ایک جیتی ہوئی جنگ تم ہار گئے کیونکہ اللہ تمہیں ابتلا کرنا چاہتا تھا۔ بلا ان با لام واو اس کا روٹ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں 2 میننگ ہے۔ کسی کے بارے میں وہ حال معلوم کرنا جو ابھی تک باتیں معلوم نہ ہوئی ہوں، اور کسی چیز کی اصلی حالت کا ظاہر ہو جانا، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، بلا یبلی کا مطلب کپڑے کا بوسیدہ ہو کر، پرانا ہو کر گھس جانا بھی ہوتا ہے، کیونکہ گھس کر جب کپڑا گھس جاتا ہے تو اس کی اندرونی حالت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ ڈیوریبل ہے، کہ یہ پھٹ گیا ہے۔ تو بلا کے معنی ہے مشکلات اور مصائب کے وقت انسان کی حقیقی سیرت اور اس کی کیفیتوں کا ظہور، ٹھیک ہے۔ یعنی جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی یا آزمائش آتی ہے تو اس کی جو اصل والی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اصل ہے وہ برائی ہو سکتا ہے کہ انسان کا اصل زیادہ اچھا ہو۔ تو بلا کا مطلب ہو گیا کہ انسان کی حقیقی سیرت کا نمود، انسان کی اصلی ذہنیت کا ظاہر ہو جانا، یعنی نامساعد حالات اور کامیابیوں کامرامنیوں کا دور، ان دونوں میں ہی انسان کی اصل ظاہر ہو جاتی ہے، چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطارق میں فرمایا، یوم تبلی السرائر، جس دن تمام چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ وہ ظاہر کر دے جو تمہارے سینوں کے اندر تھا۔ تو دنیا میں جو حق و باطل کی کشمکش ہے میری پیاری بہنوں، اس کشمکش میں زندگی کبھی انسان کے لیے کامیابیوں کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی ناکامیوں کی صورت میں۔ تو جو زندگی کا ایک دن گزر رہا ہے اور زندگی مختلف پہلو بدل کر ہمارے سامنے آتی ہے، کبھی مشقت، ہمت آزما پہلو، کبھی خوشگواریاں اور سکون افزا پہلو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور وہ ابتلا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آزمائشوں کو دیکھ کر خود پرکھ لو کہ انسان کی نشو و نما کس حد تک ہو چکی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اب اس آیت کو ذرا دوبارہ سے پڑھیں، اس کی میننگز جب ہم نے پڑھ لیے۔ اللہ نے تم سے اس وعدے کو پورا کیا جو کہ اس نے تم سے کر رکھا تھا، یعنی مسلمانوں کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا اپنی نصرت کا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ نے جنگ جب شروع ہوئی تھی تو پلڑا مسلمانوں کے حق میں تھا، اور تم ان کو کفار کو اللہ کے حکم سے قتل بھی کر رہے تھے، لیکن جب تم نے کچھ بیڈ کیریکٹرسٹکس کا اظہار کیا، یعنی تنازعہ کیا، نافرمانی کی، کیونکہ تم دنیا چاہ رہے تھے اور تم کمزور اور بزدلی دکھائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ثم صرفکم عنہم، اللہ نے اس نتائج کو تم سے پھیر دیا، اس جیتی ہوئی جنگ کو تم کو ہرا دیا۔ کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ جو تمہارے اندر کا اصل ہے وہ ظاہر ہو جائے، جو کچھ بھی تم اپنے اندر تھا، وہ انفیکشنز جو مال کی محبت میں تھیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف رسول کا حکم ہے، ایک طرف وہ مال کی محبت ہے، تو تم میں سے بہت سے لوگوں نے مال کی محبت کو رسول کے حکم کے اوپر فوقیت دی، تو تمہارا اصل کھل کر سامنے آ گیا۔ لیکن اللہ نے اپنی کمال مہربانی سے تمہارے اس غلط عادتوں کے جو ایول کانسیکوینسز تھے، اس کے برے نتائج تھے، اس سے تمہیں بچا لیا، عفو کر دیا، مٹا دیا۔
کیونکہ اللہ مؤمنین پر بہت فضل کرنے والا ہے. فضل مطلب ان کو ان کے حق سے زیادہ دینے والا ہے. اور جو تقصیر تم نے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، اس کی وجہ سے جو تمہیں پریشانی آئی، تو وہ اللہ نے اس لیے تمہیں دکھائی تاکہ تمہیں پتہ چلے. ہاں، یہ ہے آج کا لیسن جو آج میں نے آپ کو اس آیت سے پڑھ کر اللہ نے مجھے سمجھایا اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں، ہماری زندگی میں ناکامیاں، ہماری زندگی میں حادثے ایک تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور دوسرے ہمارے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اس ایک مضمون یا لیسن کو سمجھ لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آپ کی سموتھ گزرے تو پھر اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں. ہم دیکھیں کہ جو بھی حالات غلط ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، وہ لازمی بات ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری اپنی بیڈ چوائسز ہوتی ہیں، ہمارے اپنے پور لائف سٹائلز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہماری اللہ کے حکموں کے سامنے عاجزی نہیں ہوتی، ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، ریبیلیس ہوتا ہے. ہم عاجز نہیں ہوتے، ہم اس حکم کو نہیں مانتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی یہاں پر کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک ان مسلمانوں کے اور کسی بھی فوجی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کمانڈر کا ہر حکم ماننے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو جیتی ہوئی جنگ وہ ہار دیں گے، وہ جیتی ہوئی جنگ ہار دیں گے. تو دنیا کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پوری سکیننگ، یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی ایک رپورٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہے، ان کی MRI رپورٹ ہے، بتا دیا بھئی اس وجہ سے تمہیں یہ شکست ہوئی ہے، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ تمہاری ابتلا آئی تھی، تمہاری اندر کی حالت ظاہر ہو گئی تھی. اور یہ سمجھ لو کہ یہی ہوگا اس دور میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے. جہاں جہاں پہ رسول کی نافرمانی آئے گی اس کے ساتھ ساتھ جیتی ہوئی جنگ تم ہار جاؤ گے. تمہارے سامنے منزل ہوگی، تم اس کو اچیو نہیں کر سکو گے. تمہاری زندگیوں میں وہ سب کچھ ہوگا اگر رسول کی فرما برداری ہوگی جو تم چاہتے ہو، یعنی کہ شکست نہیں، کامیابی، اور دنیا نہیں آخرت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا بھی نصیب کرے گا اور آخرت تو پھر تمہارے لیے لکھی دی جائے گی. لیکن اگر ہم یہ کریں کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے جائیں اور یہ سوچیں کہ جو ہم چاہیں گے ہمیں مل جائے گا، کوئی وظیفہ کر لیں، کوئی آیت قرآن کی پکڑ کر اس کا وظیفہ کر لیں، اس کا ورد کر لیں، کوئی لوہے قرآنی لٹکا دیں، کوئی تعویذ پہن لیں، کسی مولوی صاحب سے جا کر کوئی آپ دعائیں کروا لیں، خانہ کعبہ چلے جائیں، کچھ نہیں ہونے کا میری پیاری بہنوں جب تک کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری زندگی میں نہیں آتی. اللہ نے یہ اٹل اصول قرآن میں بتا دیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول کے راستے سے برخلاف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ پھرتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اسے دوزخ میں داخل کرتے ہیں اور وہ برا ٹھکانہ ہے. رسول کی اطاعت دل کی خوشی سے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سورۃ النساء میں فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم اے نبی وہ مومن نہیں، میری نظر میں مومن نہیں، ایمان کا دعوے میں مکمل نہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ اپنے آپس کے تنازعات میں نبی آپ کو حکم نہ بنا لیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کے فیصلے آ جائیں اور وہ اس پہ مان بھی لیں لیکن دل میں تنگی محسوس کریں.
یہ بھی نہیں کرنا اگر ایمان چاہتے ہو اور اس کی حلاوت چاہتے ہو۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا ذاک طعم الایمان۔ اس شخص نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب ہونے پر راضی ہو گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ ہر حکم کے سامنے دل کی رضا اور رغبت سے سر اطاعت خم کرنا ہے تو ہے ایمان، ورنہ نبی کریم کی نافرمانی ہے تو کسی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بندہ جس کے کاروبار میں برکت ہے وہ وہی ہے جس کو اللہ کے نبی کی فرما برداری نصیب ہے، ورنہ آپ جو مرضی کر لیں، جس مرضی جگہ پر جا کر جو مرضی کسی سے دعائیں کروا لیں، آپ کے مسئلے جوں کے توں رہیں گے۔ کیوں؟ جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں زندگی میں آتی۔ جب تک رسول کی فرما برداری زندگی میں نہیں آتی تب تک کوئی کامیابی نہیں، تب تک کوئی برکت نہیں، تب تک اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں۔ اس لیے یہ کرنے کا کام ہے۔ صرف زبان سے آپ کچھ وظائف پڑھ لیں اور پھر یہ سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ نے واضح طور پر ایک اٹل اصول بتا دیا۔ جب نافرمانی آئی تو ساتھ ہی جھگڑے آئے، تنازع آئے، فشل آئے، بزدلی آئی۔ وہ روب جو مسلمانوں کا کافروں کے دلوں میں تھا وہ جاتا رہا۔ ایک دم سے جادوئی اثر ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کتنی بڑی بد پرہیزی ہو گئی کہ ہماری سب کا سب تباہ و برباد۔ وہ روب اور اقبال جاتا رہا، اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ کیوں؟ رسول کی نافرمانی کی۔ یہ ہے وہ ایک رپورٹ کی ایک اینڈ رزلٹ اللہ نے بتا دیا۔ مت کرو، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرو گے، زندگی میں خوشگواریاں تمہارا ساتھ دیں گی۔ اس لیے پیاری بہنوں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری اور فرما برداری کو داخل کرے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔